واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب۔ جس انسان میں جس کیفیت کی مٹی کی مقدار زیادہ ہوگی نا، یہ اس کا بنیادی وصف ہوگا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں، بعض کیسے۔ تو مٹی بھی اسی طرح مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اس کی کیفیتیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ تو بعضوں کا بڑا مطلب کہ ایک بیسک نیچر ہوتا ہے جو بدلتا نہیں ہے، وہ فطری نے اس کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ نہیں بدلتی۔ اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو مطلب نبھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نبھانا چاہتے ہیں تو نبھانا بھی چاہیے، کیونکہ میں ان کی سمجھ میں پورا آ جاؤں، یہ میری سمجھ میں پورے آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق سارے کے سارے ڈھل جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کا مزاج، جو ہمارے نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مزاج تھوڑا مختلف ہوگا، ان کی طبیعتیں مختلف ہوں گی، ان کے عادات و اطوار مختلف ہوں گے۔ یا ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انداز، ان کا مزاج، ان کے عادات و اطوار ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں گے، میرے عادات و اطوار مختلف ہوں گے۔ جو ہمارے یہاں اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے عادات و اطوار ایک اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آپ جو چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کے عادات اور اطوار مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر ہم انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نبھانا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی عادتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اچھی عادتوں پر شکر کریں، بری عادتوں پر صبر کریں۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا مرحبا ماہ رمضان، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سحری کے مبارک لمحات میں روزانہ رات 2 بجے دیکھیے سلسلہ بہار رمضان، موضوعات و مراحل کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عاشقان رسول کے ساتھ سحری کے مناظر۔ رمضان مرحبا۔ رمضان المبارک میں صبحوں کے پرکیف لمحات میں بہت ہی پیارا سلسلہ جنت اور دوزخ۔ مرحبا رمضان 4:45 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی فرمائیں گے سنتوں بھرا بیان۔ جو قبولیت دعا کا ذہن رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ظاہری بدن سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور اپنے دل کو حاضر کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو کبھی کہاں دیکھتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں تو ناخن دیکھتے ہیں، تو پھر کبھی یوں ہاتھ میں موبائل ہوگا تو موبائل نکالیں گے، آمین آمین، یا آمین آمین بول رہے ہیں، دماغ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ہماری دعائیں ایسی حدیث پاک میں کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ صبح 5:15 بجے صبح رمضان، اسی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج ایک سیگمنٹ ہوگا، پیارے آقا کی پیاری ادائیں، اور ساتھ میں ہوں گے ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں۔ روزانہ دن 2 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ رمضان مرحبا۔ دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک سلسلہ رمضان بخشش کا سامان۔ انشاءاللہ روزانہ ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ مدنی آزمائش ہے، جو کہ ذہنی آزمائش کے طرز پر ہوگا۔ مرحبا رمضان مرحبا۔ آپ کا مدنی چینل لا رہا ہے شام 5:20 پر رنگ برنگے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی قاعدہ۔ رمضان مرحبا۔ بعد نماز اثر دیکھیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا مدنی مذاکرہ۔ آج کے اس دور میں جس طرح ہم مسلمان روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ روزہ کی اصل روح کے منافی نہیں ہے؟ اس کو روزے کی روح کے خلاف تو کہنا مناسب نہیں ہے۔ روزے کی روح تو تقویٰ ہے کہ روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہو جائے،
تو اگر کوئی مہمانوں کی دلجوئی کی نیت سے رضا الہی کی خاطر مختلف اقسام کے کھانے مہمانوں کو پیش کرتا ہے یا روزہ داروں کی خدمت میں حاضر کرتا ہے تو وہ تو ثواب پائے گا. ہاں کھانے والے کو البتہ یہ چاہیے، روح کے خلاف یہ بھی نہیں ہے لیکن مشورتاً عرض ہے کہ کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو. شام 7 بجے قبولیت کے لمحات میں آپ براہ راست دیکھ سکیں گے سلسلہ دعائے افطار. روزانہ بعد افطار دیکھیں سلسلہ ایک قصہ قرآن سے. کس طرح بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ، یہ جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ 7:45 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران الطاری حافظہ اللہ تعالی کا سلسلہ مثالی معاشرہ. پرسکون معاشرہ، محبت بھرا معاشرہ، پیار بھرا معاشرہ، ایک دوسرے کی عزت و احترام والا معاشرہ، شریعت مطہرہ پر کاربند رہنے والا معاشرہ، اسی کو مثالی معاشرہ کہیں گے. اور آپ کی دعوت اسلامی کس انداز سے ترقی کے زینت طے کرتی چلی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں رات 9 بجے. مرحبا رمضان مرحبا. روزانہ رات 9:45 بجے دیکھیے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان. مرحبا رمضان مرحبا. اور رات 10:15 بجے انشاءاللہ عزوجل تلاوت قرآن کریم سے ہوگا آغاز مدنی مذاکرے کا. آپ کے ہوں گے سوالات اور امیر علیہ سنت کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات، اور مدنی مذاکرے میں ہوگی وقتاً فوقتاً مدنی کمپیوٹر کی آمد. آج تو میرا جی کمپیوٹر مدنی منی ہے. مدنی منی آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ طاہرہ. ارے بھائی تو ڈائریکٹ لائن والی ہے. اپنی عمر بتائیں گی؟ 4 سال 8 ماہ 10 دن. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. سوالات شروع کرنے پہلے عرض کرتی چلوں اگر جوابات موجود ہے فوراً میں اطلاع فرما. مجھے آنا شائقہ نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانی سوالات کیجیے. لبیک. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا ماہ رمضان مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا. روزے کے روحانی فوائد ہیں. روحانی فوائد یوں ہیں کہ نفس اور روح جو ہے اس کے تقاضے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. صحیح. نفس جو ہے وہ خواہشات کی تکمیل کی طرف لے جاتا ہے، روح کا تقاضا خواہشات کی تکمیل سے بچنا ہے. صحیح. اگر نفس مضبوط ہے تو روح کمزور ہوگی، اور اگر روح مضبوط ہے تو نفس کمزور ہوگا. یہ دونوں پہلوان برابر درجے کے مضبوط نہیں ہو سکتے. کھانا کھانا، خواہشات پہ عمل کرنا، جنسی خواہشات، کھانے پینے کی خواہشات، ان چیزوں کی طرف آدمی جتنا زیادہ جاتا ہے اس کے نفس کے اوپر اتنا ہی اثر پڑتا ہے، اس کا نفس اتنا صحت مند ہوتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ روح اتنی کمزور ہو جاتی. جب آدمی بھوک برداشت کرتا ہے تو بھوک کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ کھانے پینے سے رکا ہوا، کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کا نفس بے لگام گھوڑے کی طرح اچھل کود کر رہا ہوتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور لگامیں توڑانے کی کوشش کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بڑا انسان بن کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نفس کی مثال کتے کی طرح ہے. آپ کتے کو جتنا کھلائیں گے وہ اتنا اچھلے گا. آپ اس کو اتنا بھوکا کر دیں وہ بڑے سکون سے سائڈ میں بیٹھ جائے گا. اب اس کے بعد وہ سر بھی چکا کے بیٹھا ہوا ہوگا، کان بھی لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو نفس جو ہے جتنا مضبوط ہوتا ہے روح کمزور ہوتی، اور نفس پہ جتنی سختی کی جاتی ہے حد اعتدال کے اندر روح اتنی مضبوط ہوتی ہے. جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے کے ذریعے چونکہ آدمی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس سے اس کی روح مضبوط ہوتی. اور یہ جو روح کی مضبوطی ہے یہ انسان کے کردار اور اس کے تقوی کو مضبوط کرتی ہے، اس کے تقرب اللہ کو مضبوط کرتی ہے، اسے بہتر بناتی ہے. سبحان اللہ. تو اس اعتبار سے روزے کے جو ہے وہ روحانی فوائد. مرحبا ماہ رمضان مرحبا مرحبا ماہ رمضان مرحبا. لاگ آن کیجیے dawatIslami.net اور علم کی دنیا کی سیر کیجیے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے آن لائن بکس لائبریری.
بکس لائبریری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب وار متعدد کتب. شو مور کے آپشن سے مزید بکس کی زیارت کی جا سکتی ہے. کیٹیگریز، کتابوں کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے تاکہ تلاش میں آسانی ہو. جیسے کیٹیگری اطفال میں بالخصوص مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کے لیے رسائل موجود ہیں. لینگویج، کسی بھی بک کو مختلف زبانوں میں پڑھا اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. رائٹر، مصنف کے نام سے کتابوں کو سرچ کیا جا سکتا ہے. منتھ، مدنی مہینوں کی مناسبت سے کتب و رسائل سرچ کیے جا سکتے ہیں. ریڈ، ان کتب و رسائل کو آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں. نور والا چہرہ، عاشقان درود و سلام کے لیے ایک بہترین انعام، انڈیکس کے ذریعے کسی بھی موضوع پر منتقل ہو سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ، اپنی ڈیوائسز اور موبائل فونز میں انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. شیئر کے آپشن سے سوشل میڈیا پر یہ کتب و رسائل زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کا خزانہ جمع کیا جا سکتا ہے. آئیے dawatIslami.net بکس لائبریری، خود بھی علم حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیجیے. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا مرحبا ماہ رمضان، مرحبا. معاشرہ افراد سے معاشرہ بنتا ہے. ہم بھی تو معاشرہ ہیں. وی آر سوسائٹی، وی چینج، سوسائٹی بیکم اے چینج. اسلام ایک مکمل ضابطہ اور دستور حیات ہے. یہ چار اوصاف اپنے کردار میں دیکھیں: ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق کی وصیت کرنا اور اسلام میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس انداز کو اب لے کر چلے، معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. امن و سلامتی. آپ اس بات کی توقع بعد میں رکھیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ پہلے عزت کرنا شروع کر دیں. سخاوت، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بھی نیکی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، غمخواری بھی نیکی ہے، دل جوئی بھی نیکی ہے. عدل و انصاف. عدالت عدل سے ہے. جہاں عدل بٹے، جہاں عدل تقسیم ہو، جہاں عدل ملے، اس کو عدالت کہیں گے. ایک قاضی سمجھ رہا ہے کہ میں صرف اس مسند قضا پر بیٹھ کر ہی قاضی نہیں ہوں، میں اپنے گھر کے اندر بھی قاضی ہوں. بھائی چارہ. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. اخلاق حسنہ سے مزین مثالی معاشرہ. اتنے پیار سے سمجھائیں کہ اگر وہ مانے نہیں نا تو کم از کم سے وہ لڑے گا تو نہیں کہ یار یہ مسکراتے اور یہ اس طرح کے چہرے سے کیا لڑوں گا میں یار. یہ اسلام کے طور طریقے وہ ہیں جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے عطا فرمائے. پرسکون معاشرہ، محبت بھرا معاشرہ، پیار بھرا معاشرہ، ایک دوسرے کی عزت و احترام والا معاشرہ، شریعت مطہرہ پر کاربند رہنے والا معاشرہ، اسی کو مثالی معاشرہ کہیں گے. رمضان المبارک میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے سلسلہ مثالی معاشرہ. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا مرحبا ماہ رمضان، مرحبا. آپ استاد ہیں یا شاگرد، آپ سیٹھ ہیں یا ملازم، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ایک عظیم تحفہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا ہے. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی دعاؤں سے بھی نوازا ہے. دعائے عطار. اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں. حیات و ممات، برزخ و سکرات اور قیامت کے جاسوس لمحات میں ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں. اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا مرحبا ماہ رمضان، مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ وضو